ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ 3 سال پہلے احتساب اور شفافیت کے نام پر حکومت میں آنے والوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے بڑے کیس کھولے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگوں کے جن کے قانون جن کے سامنے بالکل کچھ نہ ہوتا تھا ان کو احتساب کے دائرے میں لانے کی بات بھی کی ہے، اربوں خربوں روپے کی بات بھی کی ہے، لیکن ان 3 سالوں میں عام آدمی کو ابھی تک حکومتی ثمرات مل نہیں سکے۔ اور ان 3 سالوں میں موجودہ حکومت کے بارے میں آٹا، چینی، پیٹرول سکینڈلوں کے بعد اب پنڈی بائی پاس کا جو ہے پنڈی رنگ روڈ جسے کہتے ہیں 35 کلومیٹر کا منصوبہ، وہ اب غیر شفافیت کی وجہ سے زبان زد عام ہے اور بہت ساری انکہی داستانیں بیان کر رہا ہے۔ نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی اس کیس میں رکھا جائے، لیکن دوسری طرف حکومتی ترجمان جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے کھائے نہیں ہیں بلکہ اربوں روپے کو بچایا ہے۔ تاہم اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے وزیر اعظم کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا اور یا پھر انہیں ٹیلی فون کال کی، جس سے یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی انکوائری شروع کرا دی پنڈی رنگ روڈ کی، اور اس میں بڑے بڑے نام آنے شروع ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بیوروکریٹس ورسز بیوروکریٹس اور بیوروکریٹس ورسز سیاستدان ایک کہانی چل پڑی ہے، لیکن عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ 35 کلومیٹر کا منصوبہ جو ہے اس سے ایک خاص مقصد کے لیے اربوں روپے کا گھپلا کرنے کے لیے مختلف ہاؤسنگ کالونیوں کو، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے بے نامی کے اس شیلٹر میں اس طرح زگ زیگ بنایا گیا کہ یہ اٹک بائی پاس بن گیا۔ میں اس میں جو مجھے سب سے بہترین چیز نظر آتی ہے وہ نامعلوم شخص۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نامعلوم اشخاص پاکستان میں بڑی تعداد میں پیدا فرمائے، تاکہ اور ان کے پاس وزیر اعظم کے سیل نمبر بھی ہوں، تاکہ وہ جو ہی کوئی کسی جگہ خرابی دیکھے، گھپلا دیکھے، وہ وزیر اعظم پاکستان کو ایک میسج کرے اور اس کے بعد انکوائری شروع ہو جائے۔ سوچ رہا ہوں کہ یہ پنڈی رنگ روڈ جو ہے یہ کوئی راجن پور میں یا ڈیرہ غازی خان میں بننے والا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ تو وزیر اعظم کے عین ناک کے نیچے بننے والا پروجیکٹ تھا، جس میں کہ ایسا ہوا ہے کہ اتنے اربوں روپے کا گھپلا جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اب اس کی انکوائری جاری ہے۔ حکومتی ترجمانوں کا خیال ہے کہ اگر یہ کسی اور حکومت میں ہوا ہوتا تو شاید اس کی نہ کبھی کوئی انکوائری ہوتی نہ کچھ ہوتا، لیکن ہمارے تو ایک منسٹر جن پر الزام ہے اسپیشل ایڈوائزر زلفی، انہوں نے رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دیا۔ ہاں البتہ غلام سرور خان وزیر ہوابازی جو ہیں وہ اکڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میری زمین اس میں 1 انچ بھی ثابت ہو جائے استعفیٰ دینا تو دور کی بات ہے، میں اس میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت سارے بیوروکریٹس کی اور بعض سیاستدانوں کی اجڑی ہوئی وہ زمینیں جو غیر آباد تھیں اس رنگ روڈ کی وجہ سے جو ہے وہ کالونیوں میں تبدیل ہوئی اور بے نامی لوگوں نے اس کالونیوں کو بنایا اور مزے لیتے رہے۔ ہوتا یہ 40 سال کی دیکھا جائے تو پچھلے 40 سال کے مسلسل اقتدار میں کالی رقم کو سفید کرنے، بلیک منی کو وائٹ کرنے اور ان پیسوں کو واپس لا کر وہ اصل مالک تک پہنچانے کہ جو افلاطون اور ارسطو کارپوریٹ لا کے ماہر لوگ موجود تھے، انہوں نے جس طرح سے منظور پاپڑ والے کو اور جس طرح سے وہ کسی فلودے والے کو اور کسی طرح کسی موچی کو، کسی نائی کو، کسی دھوبی کو سوتے سوتے اربوں روپے کا مالک بنا دیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اربوں روپے کے مالک بن گئے، اور وہ بے نامی چلتی رہی۔ بے نامی ادھر بھی چل رہی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ذرا طریقہ کار مختلف ہے۔ بہرحال اب انکوائری اس پر شروع ہو رہی ہے۔ یہ وزیر اعظم کی فراست کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھیں، کیونکہ جو ہر آدمی چاہے ان کا دوست ہے یا دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ
وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان وہ بڑی حد تک 99.9% شفاف آدمی ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شفاف آدمی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس رنگ روڈ میگا اسکینڈل کو دیکھیں گے، اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ ان تمام کرداروں کو، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، معطل کرنا یا ان سے استعفیٰ لینا یا ان کو OST بنا دینا، یہ کچھ چیز نہیں، ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے جیسی کہ وزیر اعظم چائنا ماڈل میں اکثر بیان کیا کرتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ 3 سالوں کی حکومت میں ایک شور اٹھا رہا کہ مسلم لیگ نون سے میم نکلے گی، اس سے شین نکلے گی، لیکن نہ شین نکلی ہے نہ میم نکلی ہے، بلکہ حالات و واقعات نے ایسا جگاڑ لگایا ہے کہ تحریک انصاف کی عین سے جیم نکل آئی ہے، اور جیم بھی جہانگیر ترین خان کے نام پر نکلی ہے۔ میں جہاں تک جہانگیر خان ترین کو جانتا ہوں بحیثیت ایک رپورٹر کے، میں نے محسوس کیا ہے کہ جہانگیر خان ترین صرف نام کے ترین نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی علم، اپنی عقل، اپنی پلاننگ کی وجہ سے اعلیٰ ترین ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں بڑی اچھی پلاننگ کر کے کرتے ہیں، کبھی وہ لوز فوٹنگ پر نہیں کھیلے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی اس دواجی زندگی سے لے کے ان کی سیاسی زندگی تک کے جو کمالات ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو سوچنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی اوپر جا کر دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی پلاننگ کو سمجھنے کے لیے PhD ہونا ضروری ہے۔ تو جہانگیر خان ترین کے بارے میں ایک چیز اور بتا دوں، بات ان کی شروع ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ 1988 میں ایک اتحاد بنا تھا، فارورڈ بلاک، وہ جنوبی پنجاب سے بنا تھا، اور اس جنوبی پنجاب سے بننے والے بلاک نے حالات و واقعات سیاسی جو تھے ان کے برعکس میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اتحاد، ایک فارورڈ بلاک بنا، اور وہ بھی عجیب بات ہے کہ جنوبی پنجاب سے ہی بنا، اور اس جنوبی پنجاب سے بننے والے اس اتحاد نے بھی حکومت کی چولیں اکھیڑ دی تھی، اور وقت سے پہلے منظر اقتدار پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو گئی تھی، اور آج پھر اتفاق کی بات ہے کہ تیسرا جو یہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے یہ بھی جنوبی پنجاب سے بن رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان 2 بلاکوں کا اس فارورڈ بلاک سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں۔ یہ انتہائی ماڈرنائز بلاک ہے جس میں ان کے ٹارگیٹس اور ان کے اصول اس طرح ہیں کہ جو لوگ حکومت میں فارورڈ بلاک کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے، ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ہم اس کی وفاداری کا بھرم رکھتے ہیں، حلف رکھتے ہیں، لیکن جب وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جو عہد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ کچھ بات اور ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ اب تو انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر بھی اسمبلیوں میں مقرر کر دی ہیں۔ میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کی طرح یا ایس بابر اکبر کی طرح یا جوید ہاشمی کی طرح یا مس قصوری کی طرح یا حامد خان کی طرح وہ ان کو نہ لیں۔ یہ جہانگیر ترین انتہائی عقل والا انسان ہے، انتہائی پلاننگ والا آدمی ہے۔ ان سے اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے تو بجٹ بھی پاس ہو جائے گا اور ٹینیور بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں ان لوگوں نے جو کہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان جدائیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ تحریک انصاف کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی۔ اس سلسلے میں جس قدر جلد ہو سکے عمران خان کو اپنا پورا وقت جو ہے وہ اس کام پر لگانا چاہیے اور ان کو سمیٹ کے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ 22 سال کی جدوجہد کا نچوڑ ہے ان کا، اور اس کو وہ اگر صحیح طریقے سے استعمال کر گئے تو تاریخ میں ان کا، سیاسی تاریخ میں ان کا ایک اچھا مقام اور نام ہوگا۔ میں استدعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ اس چینل کو لائک بھی کریں اور مہربانی فرما کے اسے پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔